بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے۔ ناظرین، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے جان، مال، عزت، آبرو، حتیٰ کہ ساری کائنات میں جو سب سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو جس کے دل میں جتنی آقا علیہ السلام کی محبت ہوگی، اس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے لبوں پہ درود و سلام کے نغمے ہونے چاہیے، ہمارا تعلق ہمارے آقا کے ساتھ پختہ ہونا چاہیے۔ جوں جوں ہمارا تعلق ہمارے نبی کے ساتھ بڑھتا چلا جائے گا، ہم مسائل سے نکلتے چلے جائیں گے۔ آج ہر گھر میں ہر فرد کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جن مشکلات میں زندگی بسر ہو رہی ہے، استخارہ پروگرام جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو مشکلات سے کیسے آپ نے نکلنا ہے وہ حل بتایا جائے قرآن و سنہ کی روشنی میں، کیونکہ کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن و صاحب قرآن کے ساتھ جو جتنا جڑے گا، قریب ہوگا، وہ مسائل سے نکلتا چلا جائے گا۔ اگر مسائل ہوں گے بھی تو آزمائش بھی ہوگی، اور پھر جو آزمائش پہ صبر کرتا ہے اس کے لیے وبشری صابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آج استخارہ پروگرام میں ہماری مہمان شخصیت جو آج موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر علامہ محمد شکیل ثانی صاحب، ڈائریکٹر منہاج القرآن انٹرنیشنل جاپان۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں استخارہ پروگرام کے مستقل حصہ ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ قاسم رسول قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید دونوں شخصیات کو جناب۔ ناظرین، آپ لائیو کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، ہمارا نمبر ڈسپلے ہے، نمبر نوٹ کیجئے اور کال کیجئے۔ آپ کی کال پروگرام کا حصہ بنے گی، اور ہماری جو اسکالرس ہیں قرآن و سنہ کی روشنی میں آپ کو جواب دیں گے۔ پروگرام کے فرسٹ کالر بنائیں گے حصہ، دیکھتے ہیں کون کہاں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام محمد جمروز ہے، میں آزاد کشمیر سے بات کر رہا ہوں۔ آزاد کشمیر سے۔ ٹی وی کا والیوم کم کیجئے اور بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا بھائی؟ سر میرا اشارہ کریں کہ کوئی کیس یہ ہو تو باہر کا ہو جائے گا مشکل ہے۔ باہر جانا چاہتے ہیں آپ؟ جی جی۔ کس ملک جانا چاہتے ہیں آپ؟ جی کس ملک جانا چاہتے ہیں؟ یورپ میں۔ یورپ میں۔ اپلائی کیا آپ نے؟ جی جی۔ نہیں کیا اپلائی؟ نہیں اپلائی کیا ہوا ہے، اور ساتھ میں دیکھیں گے شادی کب تک ہو جائے گی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ اور دیکھیں اگر آپ نے اپلائی کیا ہے تو بتا دیں گے، اپلائی کرنا سب سے یہ پہلی چیز ہی اپلائی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ شادی کب تک ہوگی؟ شادی جب اللہ کو منظور ہے آپ کی یقیناً ہو جائے گی۔ جی علامہ صاحب بتائیے کہ باہر جانا ہے بھائی نے یورپ میں، وظیفہ صاحب بتائیں کہ سب سے پہلے تو آپ جو آپ نے نیت کی ہوئی ہے، نیت رکھیں کہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے گا۔ آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ سورۃ الماعون، سورۃ الکوثر 3 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھیں گے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ویزے کا مسئلہ حل ہوگا، روزگار ملے گا۔ اور رہی شادی، تو شادی کے لیے آپ محنت کریں، اپنے آپ کو بلند کریں، کامیابی حاصل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی شادی بھی بر وقت ہو جائے گی۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ شادی آپ کی ہو جائے گی، اور جو وظائف جو آپ کو بتائے ہیں کیجئے۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بات کیجئے، آپ کی کال مل چکی ہے۔ السلام علیکم۔ جب بھی آپ کال کیا کریں ناظرین، ٹی وی کا والیوم کم کر لیا کریں، اور جس طرح آپ کال کرتے ہیں اور جو جس کا مسئلہ ہے اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور جو مسئلہ ہو فوری سے آپ بتا دیا کریں، تاکہ ہم اس سوال کو علماء کے سامنے پیش کریں گے، وہ جواب دیں گے۔ اور جب کال کیا کریں تو پھر بڑے دلچسپی جو آپ رکھتے ہیں پروگرام سننے کے لیے، لیکن کالر کے لیے ضروری ہے کہ سنجیدگی بھی ہو، اور کال میں جو ہے نا سارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری بہن بات کیجیے، آپ کی کال مل چکی ہے، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بات کیجئے. جی میرا نام صوبیہ ہے. جی جی وہ نا میں اپنے شوہر کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. وہ سرکاری ملازم ہے. اچھا. ہیلو. جی جی آپ کی آواز آ رہی, بتائیے. جی وہ نا اس وقت بہت پریشان رہتے ہیں, یعنی کہ ان کا کام میں دل ہی نہیں لگتا. وہ صحیح یعنی کہ جاب اپنی کرتے تھے, لیکن اچانک سے انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ نا بس کہتے ہیں میں نے کرنی نہیں جاب, گھر میں یوں ویرانی تھی, یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. نہیں وہ سرکاری ملازم ہیں ابھی یا ملازمت ان کی ختم ہو چکی کیا؟ نہیں ہے تو وہ بھی, ان کو 13-14 سال ہو گیا جاب کرتے ہوئے ان کو. تو وہ کام پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں, لیکن نا وہاں جا کے دفتر کے لوگوں کو بھی تنگ کرتے ہیں, بھائی مجھے اس پوسٹ میں نہ ڈالو, مجھے یہاں سے وہاں بھیجو, یہاں سے یوں. وہ یعنی کہ لاہور سے باہر جاتے ہیں, یعنی کہ اب ان کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا. نام کیا ان کا؟ ان کا نام ہے محمد جلیل. عمر کتنی ان کی؟ ان کی عمر ہے 40. چلے ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں. دیکھیں جاب ویسے ہی آج کل بڑے مسائل ہیں جاب کے. سرکاری جاب ہو تو اس کی قدر کرنی چاہیے, اور دل نہیں کرتا یہ تو کسی بات کا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ دل نہیں کرتا, دل کو لگانا پڑتا ہے, کام پہ جانا پڑتا ہے. جی قاسم رسول صاحب کیا ان کے لیے بتائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. جی بالکل بہن, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ڈپریشن یا اسٹریس کی وجہ سے انسان جہاں پر کام کے لیے جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کو بھی اچھا نہیں سمجھتا, ایون اپنے کام کو اچھا نہیں سمجھتا. گھر پہ آ جائے تو وہ ایک عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں گھر پہ بے برکتی ہے, سکون نہیں ہے, رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول نہیں ہے, جس وجہ سے وہ قلبی سکون میسر نہیں, وہ مینٹلی سکون میسر نہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ہمارے بھائی کے لیے آسانیاں فرمائے, ان کی پریشانیوں کو دور کرے. بہن اگر بھائی تو بذات خود یہ وظیفہ کر لیں تو بہت بہتر ہے, اور کرنا بھی ان کو ہی چاہیے. کہ سب سے پہلے نمازوں کا خصوصی خیال سے بھی ناظرین کو کہا جاتا ہے, نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت اپنے گھر پہ وہ آپ بھی کریں, آپ کے فیملی ممبرز جتنے بھی گھر پہ رہتے ہیں, آپ کے ہسبینڈ انکلوڈنگ, وہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. نماز عشاء کو جب ادا کر لیں تو 2 تسمیہ استغفر اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ آپ کے ہسبینڈ پابندی کے ساتھ روٹین میں یہ عمل کریں. اگر ہسبینڈ نہ کر سکے تو جس بہن نے کال کی ہے وہ یہ عمل کریں, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کرم فرمائیں گے. انسان کو محنت خود سے کرنی ہے, انسان آگے خود بڑھتا ہے, اور اپنی جو عادات ہیں اس کو انسان نے خود ہی چھوڑنا ہے. لیکن جب اللہ کے پہ یقین ہوتا ہے, انسان اللہ کی بندگی کی طرف بڑھتا ہے, تو اس کے لیے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آسانیاں ہو جاتی ہیں. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں بتائیے؟ میں ننکانہ صاحب سے بات کر رہی ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا تسنیم جاوید. بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ انکل میں نے آپ سے یہ کہنا تھا کہ میرے جو پاپا ہیں نا تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں, وہ بالکل بھی ماما کے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہے, اور میری دونوں پھوپھا جو ہے نا ان کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے پاپا کے اوپر کہ وہ ہماری طرف دیکھتے بھی نہیں ہے, نہ بات صحیح طرح کرتے ہیں, اور میرے بھائیوں کے اوپر بھی کیا ہوا ہے کچھ. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاپا آپ سے بات کرتے ہیں, گھر میں رہتے ہیں؟ جی میرے سے بات کرتے ہیں, لیکن میری ماما سے نہیں کرتے, ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کرتے. میرے تھرو ہی سارے کنٹیکٹ ہیں, ماما کے ساتھ کرتے, خود نہیں بات کرتے وہ. تو کیا کہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے ان کو آپس میں؟ جی تو آپ کی ماما سے ان کو بلا لیا کریں, وہی بات کر لیا کریں. نہیں ماما تو بلاتی ہیں, لیکن وہ بات نہیں سیدھا کرتے ہیں. چلیں بالکل بھی بات نہیں کرتے. نام کیا ہے آپ کے والد صاحب کا؟ جاوید اقبال. جاوید. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ان کا تسنیم جاوید ہے. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں, اللہ پاک کرم فرمائے. اور چاہیے جب عمر یہاں تک پہنچ جائے تو انسان کی طبیعت میں نرمی ہو جانی چاہیے. وہ کب نرم ہوگا کہ جب اتنی عمر بھی ہو جائے اور بچے بھی ہوں. جی ثانی صاحب کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ دونوں میاں بیوی کا پیار ہو, محبت ہو, اور یہ اثرات بچوں تک بھی چلے جاتے ہیں؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, آج کل ہر گھر کا مسئلہ ہے. والدین کو بڑا سوچ سمجھ کے اپنے تعلقات اس طرح انقطاع کرنے چاہیے کہ بچوں پر کیا اثر پڑتا ہے. اور یہ بیٹی سوچ رہی ہے کہ میرے ابو میری ماما سے بات نہیں کرتے, یقیناً گھر میں اس کی پریشانی بھی ہوگی, اور آنے والے وقت میں اولاد پہ برا اثر پڑے گا. میں اس بہن کو جو ان کی زوجہ ہیں ان کے لیے جو وظیفہ دے رہا ہوں, انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ ایسا ہے
کہ 41 دن کے اندر اللہ کا فضل ہوا اور انہوں نے، میری بہن نے یہ وظیفہ کر لیا، تو یہی شوہر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی ہر بات بھی مانیں گے اور خود چل کے ان کے پاس آئیں گے۔ یہ میاں بیوی کے حب کے لیے ایسا وظیفہ دینے لگا ہوں کہ باقی بھی جتنے ناظرین سن رہے ہیں، اگر کسی کی بیوی ناراض ہے تو وہ مرد کر لے، اگر مرد ناراض ہے تو بیوی کر لے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایسا اتھینٹک وظیفہ ہے کہ دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور میاں بیوی کے علاوہ کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ان کی محبت کے لیے ہے، یہ حب کا وظیفہ ہے۔ وہ جو ہماری بہن ہے اس وظیفے کو پڑھیں گے، یا ودود ہو، یا لطیف ہو، یا رعوف، یہ 3 لفظ ہیں، یا ودود ہو، یا لطیف ہو، یا رعوف، ان کا وہ 313 مرتبہ تسبیح کریں گی روزانہ، اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گی، اور اگر یہ ہو سکے تو دم کر کے پانی پہ، کھانے پہ پھونک لگا کے بائی کو کھلا دیں۔ 41 دن کے اندر اندر انشاءاللہ گھر کا ماحول ایسا بن جائے گا کہ بچے بھی راضی ہو جائیں گے، آپ بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ کی رضا بھی آپ کو مل جائے گی۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جب بھی دیکھیں ناظرین، وظائف انسان نے کرنے ہیں تو یقین پختہ ہونا چاہیے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال پوچھنا آسان ہے، سوال پوچھنے کے بعد جواب دے دیا جائے، مگر عمل تو انہوں نے نہیں، عمل تو آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ جس نے سوال کیا ہے عمل اس نے کرنا ہے۔ جو پراپر عمل کرنا شروع کریں گے تو پھر ہی مسائل حل ہوں گے۔ پوچھ کے جواب لے کے گھر بیٹھنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، عمل آگے کریں گے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں خیر پور سے کنیز فاطمہ بات کر رہی ہوں۔ پہلے پوچھا تھا انزلنا، آپ نے بتایا پڑھتے اب یہ ٹھیک ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ فلق، صبح کی نماز 11 بار سورہ انزلنا پڑھی، اب یہ ٹھیک ہو گئی۔ ٹھیک ہو، چلے اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک آپ کو صحت یابی ہی جو آپ کو ملی ہے، اللہ پاک آپ کو صحت نہیں، یہ مجھے بتائے اب پڑھی یا نہ پڑھی؟ اچھا کیا کروں؟ پڑھوں نماز کے بعد انا انزلنا، صبح کی نماز سے عشاء کے بعد سورہ فلق، یا پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ مجھے بتاؤ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوسرا سوال جی پوچھئے۔ جی بھائی دوسرا سوال یہ ہے، ہمارے جگہ نہیں مل رہی ہے، ماموں کا بیٹا نہیں دے رہا ہے، وہ مجھے پتا، وظیفہ نہیں پڑھوں گا، وہ بھی نہیں پڑھوں۔ آپ کی سمجھ نہیں یار کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ بھائی ہماری جگہ ہے، ماموں کا بیٹا نہیں دے رہا۔ جگہ نہیں دے رہا آپ لوگوں کو؟ جی جگہ نہیں دے رہا ماموں کا بیٹا آپ کا؟ جی ہماری یہ وظیفہ بتائیے میں پڑھوں۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ نے کال کی ہے سندھ سے، اللہ پاک کرم فرمائے آپ کے لیے آسانی ہو۔ جی قاسم سوٹ صاحب۔ جی بالکل ضرور، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ آیا میں اس کی تلاوت جاری رکھوں یا نہ رکھوں، تو میں گزارش کرنا چاہوں گا ناظرین کو کہ قرآن پاک صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ مصیبت آئی، کہتے ہیں کہ پڑھنا شروع کیا، ٹھیک ہو گئی ہے، اب میں پڑھوں کہ نہ پڑھوں، چھوڑ دیں اس کو جاری رکھیں۔ تو وہی گزارش کرنے لگا تھا کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ وہ مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، وقتی طور پہ اس کو پکڑ لیا، اس کی پابندی کر دی، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت شروع کر دی، پریشانی دور ہو گئی، قرآن پاک کو سائڈ پہ رکھ دیا، بالکل نہیں۔ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ پابندی کے ساتھ روٹین میں اپنے گھر میں سورہ یاسین کی تلاوت آپ کریں۔ اپنے گھر پہ سورہ یاسین کی، اگر آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، ٹھیک ہو گئی ہے، تو اس وظیفے کو وہیں پہ سٹاپ کر دیں، اور صبح کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت، سورہ رحمان کی تلاوت، جتنے بھی ناظرین سن رہے ہیں یا جو بھی قرآن پاک کی صورت ہے ناظرہ دیکھ کر پڑھنا ہے تو تلاوت لازمی کریں، تاکہ رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا رہے۔ اور دوسرا آپ کا سوال تھا کوئی زمین کے حوالے سے آپ پریشان ہیں، نماز عشاء کو جب آپ ادا کر لیں تو 2 تسبیحاں استغفر اللہ اور اسی طرح 2 تسبیحاں آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ کرنی ہے، لیکن سب سے پہلے فرائض ہیں، پھر وظائف ہیں، اس کی پابندی کریں، کثرت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں فاطمہ بات کر رہی ہوں دیدی خان سے۔ جی فاطمہ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرے 2 مسائل ہیں انکل، ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ نا میری سسٹر کے رشتے کا، اور دوسرا مسئلہ ہے میری والدہ کا۔ اچھا میری والدہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں، مطلب کبھی ٹھیک ہوتی ہیں، کبھی بیمار جاتی ہیں، کبھی ٹھیک ہوتی ہیں، کبھی بیمار جاتی ہیں۔ نام کیا آپ کی والدہ کا اور ایج کتنی ہے ان کی؟ والدہ کا نام ہے سمیہ بی بی، اور ان کی جو ایج ہے وہ ہے 50 ایئرس کی ہے۔ اچھا، تو جس بہن کے رشتے کا مسئلہ ہے اس کا نام کیا اور عمر کتنی ہے؟
اس کا نیم ہے فلکین فاطمہ اور ان کی ایج ہے 23۔ آپ سے بڑی ہیں؟ ہاں جی مجھ سے بڑی ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور ڈاکٹر کو جب چیک اپ کراتے ہیں اپنی والدہ کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، کیا ہے ان کو؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلا کیا مسئلہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی مطلب میری امی کی جو لیفٹ سائڈ ہے نا اس میں کافی زیادہ پین ہوتا ہے، لیفٹ سائڈ پوری مطلب سر سے لے کے نا نیچے پاؤں تک، تو بازو جو ہے نا وہ اکثر سن ہو جاتے ہیں بہت زیادہ۔ جب ڈاکٹر کو دکھاتے تو وہ کہتے ہیں کہ پٹھے کمزور ہیں، کبھی کہتے ہیں کیا کبھی کہتے ہیں کیا، میڈیسنز کروا رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو رہی۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ جی علامہ شکیل ثانی صاحب کیا فرمائیں گے جناب؟ جی ہماری بیٹی نے دو باتیں کی ہیں شادی کے لیے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے آج کا ہمارا، ہر گھر کا مسئلہ ہے، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے باپ والدین بڑے پریشان ہیں، اچھے رشتے نہیں مل رہے، اور پھر جہاں بچے چاہتے ہیں وہاں رشتے نہیں ہو رہے۔ تو میں نے رشتوں کے لیے ایک وظیفہ آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 آپ اس کو 313 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھیں گے، اور اس کا 41 دن کا وظیفہ ہے، 41 دن اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھائی کا رشتہ ہے جو پسند ہے دل میں انشاءاللہ ہو جائے گا، بہن کا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر اس کو زیادہ نہ تو کم سے کم 41 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھے، 41 دن 41 مرتبہ اس کا ورد گھر میں کرے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ رشتے والا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا آپ نے کہا والدہ صاحبہ، تو مائیں جو ہوتی ہیں چونکہ گھر میں ماں ہے، ماں ٹینشن لیتی ہیں، یہ سارا مسئلہ ان کی ٹینشن کی وجہ سے ہے۔ ٹینشن لینا ختم کر دیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو رکھیں۔ نماز تو پڑھتی ہیں اماں جان، اب ان کے لیے ایک وظیفہ دے دیتا ہوں، سورۃ القدر اور سورۃ الکوثر، یہ دو صورتیں ہیں، ان کو جب بھی انہوں نے کوئی چیز کھانی ہے 3 مرتبہ دونوں صورتیں پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ ہر چیز پہ دم کر کے کھا لیں انشاءاللہ۔ جو ان کا بایاں آپ بتا رہی ہیں بایاں سائڈ جو ہے اس میں جو فالج کی کیفیت بن رہی تو انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کرم بھی فرمائے گا۔ اور گھر میں اگر ہو سکے جیسے اب بتا رہی ہیں کہ ایک عرصے سے بیماری چل رہی ہے تو ہر روز سورہ باقرہ ٹی وی پہ لگا دیں، موبائل پہ لگا دیں، اور سورہ باقرہ 41 دن اس کی تلاوت گھر میں ہو تاکہ یہ جو اثرات ہیں آپ کے گھر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ختم ہو جائیں اور آپ کو برکت مل جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ مسائل حل ہو جائیں گے عمل کرنے سے اور وظائف کرنے سے اور اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کرنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نا ماریہ بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی ماریہ بتائیے۔ وہ نا میں اپنی بہن کا پوچھنا ہے اس کے رشتے کے بارے میں نا۔ جی پوچھیے پوچھیے۔ میری امی کا نام رانی ہے، تو وہ ایک دفعہ منگنی ہوئی ہے، ابھی تھوڑے دن ہو گئے لیکن وہ ٹوٹ گئی ہے کچھ باتوں کی وجہ سے نا۔ تو یہ فیملی میں ہوئی تھی یا آؤٹ آف فیملی ہوئی تھی منگنی؟ آؤٹ آف فیملی ہوئی تھی۔ اچھا باتیں زیادہ آپ لوگوں نے کی ہیں انہوں نے کی ہیں؟ ہم لوگوں نے کی ادھر سے نا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو کچھ باتیں ہو گئی تھی کافی زیادہ، تو اب ہم پوچھنا چاہ رہے کہ کیا وجہ کیوں ایسا ہوا، یعنی رشتہ نہیں ہو رہا، بڑی دیر ہوگی ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایج کتنی آپ کی سسٹر کی؟ کیا عمر کتنی ہے؟ عمر ہوگی 30 سال ہوگی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ماریہ بتاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور باتیں جب دونوں خاندانوں کی طرف سے ہوتی ہیں تو اس بات کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، وہ کوئی بات قائم نہیں رہتی نا، اس لیے اللہ پاک آسانی پیدا کرے۔ جی علامہ قاسم رسول صاحب کیا فرمائیں؟ جی بالکل، ہم تو دعا گو ہیں اللہ پاک آسانیاں فرمائے، اور زندگی میں رشتے نبھانے ہوتے ہیں، کوپریٹ کرنا ہوتا ہے آپس میں، تو ہی زندگی گزرتی ہے، وہ چاہے شادی سے پہلے معاملات ہوں یا وہ شادی کے بعد ہوں۔ کرم دعا گو ہیں اللہ پاک ہماری بہن کے لیے آسانیاں فرمائے، جو حق میں بہتر ہے رب تعالیٰ کی ذات جلد عطا فرما دے، کیونکہ ایک پھر ایج فیکٹر بھی ہے اور پھر بہن بھی ہیں، وہ ایک لڑکی ذات بھی ہیں۔ خیر اللہ پاک آسانیاں فرمائے۔ گزارش کروں گا صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد آپ کی وہ بہن جس کا یہ رشتے کا مسئلہ ہے، آپ نے نہیں کرنا، آپ کی بہن نے یہ عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت اول آخر درود پاک کے ساتھ کرنی ہے، اور نماز عشاء کو جب ادا کر لیں تو 1 مرتبہ سورہ ملک،
یہ بھی اول آخر درود پاک کے ساتھ ڈٹرمنیشن کے ساتھ یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں آپ کی بہن جس کے رشتے کا مسئلہ ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں بہتر اسباب پیدا ہو جائیں گے، مگر اس کا جو اختتام ہے آپ نے وہ دوبارہ اسی لڑائی پہ، دوبارہ انہی وجوہات پہ، دوبارہ انہی باتوں پہ ختم نہیں کرنا، دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس میں آسانیاں فرما دیں گے۔ کالر شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں خانوال سے بات کر رہی ہوں، صدف۔ جی صدف بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ میرے 2 سوال ہیں۔ جی بتائیے۔ میرے بھائی نے انٹرویو دیا ہوا ہے اسکول میں، تو نا ان کی جاب کے لیے میں نا وظیفہ پوچھنا تھا کہ ان کی جاب پرماننٹ ہو جائے۔ کیا نام ہے آپ کے بھائی کا؟ محمد عامر۔ عامر، اچھا۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھانجے کا نا بہت کالا ہے، تو نا اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تو اس کا رنگ تھوڑا صاف ہو جائے۔ کیا بھانجے کا؟ سوری دوبارہ بولیے کیا ہے؟ بھانجے کا نا کالا ہے، رنگ سانولا ہے۔ اچھا رنگ صاف ہو جائے۔ ہاں جی چلیں ٹھیک ہے بتاتے ہیں بالکل۔ اور رنگ صاف ہونے کے لیے تو میں خود آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فجر کی نماز جب وہ پڑھا کرے گا باجماعت اس کا رنگ صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت بڑا ایک نسخہ ہے جو بتا دیا ہے، یہ کل سے اس کا عمل کر لے اور زندگی کا حصہ بنا لے، رنگ اس کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اور بھی سب نمازیں پڑھے، مگر فجر کی نماز پڑھنے سے انسان کے چہرے میں جو ایک رونق آ جاتی ہے، ایک حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ رہی بات آپ کے بھائی کے جاب کے حوالے سے، وہ ثانی صاحب بتائیں گے۔ جی علامہ وقاص صاحب، یہ بیٹی نے آپ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، اور یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی یہ وظیفہ، یقین کریں آپ لوگ کبھی پوچھتے ہیں جی تو چہرے کی رنگت کیسے گوری ہوگی، تو آپ نے جو بتایا یقیناً اس میں اللہ رب العزت نے برکت بڑی رکھی، جو فجر کی نماز بہنیں پڑھتی ہیں، باقی تو 5 نمازیں پڑھنی چاہیے، اس سے چہرے کی جو رنگت ہے نا خود بہت سفید ہو جاتی ہے۔ اور دوسری بات انہوں کی بھائی کی جاب کے لیے وظیفہ یہ کہ جس دن بھائی نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے، صبح نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور جب انٹرویو والے جس بھی پرسن کے سامنے جانا ہے یہ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ اس کو یاد ہونا چاہیے، 3 بار تیسرا کلمہ پڑھ کے غیر محسوس طریقے سے سامنے والے بندے کی پیشانی پہ پھونک مار دے، انٹرویو شروع ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ فتح ہوگی، کامیابی ہوگی، اس کی جاب بھی ملے گی اور انشاءاللہ نوکری بھی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر میرا نام نواز ہے، میں گجران سے بات کر رہے ہیں۔ جی کریں بات آپ گجران والا سے۔ میرے جسم کے پچھلے حصے درد رہتی ہے تو کاروبار بھی میرا نہیں چلتا، کی وجہ ہے؟ پوچھنا ہے۔ میرا نام نواز ہے۔ عمر کتنی آپ کی نواز صاحب؟ میری عمر 45 سال ہے۔ 45 سال۔ تو ڈاکٹر کو جب چیک اپ کروایا تو وہ کیا کہتے ہیں پچھلے حصے میں کیوں درد رہتا ہے؟ شادی کمزوری بولتے ہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں، اللہ پاک کرم فرمائے۔ اور یہ جو اعصابی کمزوری ہے یہ کچھ کھانے پینے سے ٹھیک ہوگی، اور اچھے سے کسی حکیم سے آپ مشورہ ملاقات کریں اور کچھ چیزیں اچھی سی کھائیں تاکہ آپ کی جو کمزوری یہ دور ہو، اور جب آپ کی کمزوری دور ہوگی آپ کا کام میں دل لگے گا، جب کام میں دل لگے گا تو کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ وظیفہ آپ کو بتائیں گے قاسم رسول صاحب۔ جی بالکل، جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے فرما دیا ہے، سب سے پہلے میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے اپنا چیک اپ کروائیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ٹریٹمنٹ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، میڈیسنز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ لازمی استعمال کریں۔ ان دوائیوں کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائیں گے اور آپ کی جو بیماری ہے اور جو گھر کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ صلاۃ و صوم کا سبھی کو کہا جاتا ہے، نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اس کی تلاوت کر کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پی لینا ہے۔ نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے پینا ہے، لیکن حسب معمول اپنا صدقہ لازمی دینا ہے، کیونکہ فرمایا داؤ مرادکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو۔ جب آپ صدقہ دیں گے آپ کی بیماریاں بھی انشاءاللہ جاتی رہیں گی، گھر کی پریشانیاں، جو دکھ ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو بے برکتی ہے، انشاءاللہ وہ صدقے کے بدلے لیں۔ لازمی نہیں جو زیادہ ہی تعداد میں پیسے دیے جائیں وہی صدقہ ہے، نہیں، جتنی استطاعت ہے 1 روپیہ صدقہ دیں وہ بھی صدقہ ہی کہلاتا ہے۔ تو آپ نمازوں کا خیال رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھر پہ لازمی کریں تاکہ رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہو۔ وظیفہ جس طرح آپ کو بتا دیا ہے عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آسانیاں فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کی ذات کرم فرمائے گی اور نواز صاحب آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا، اللہ پاک خیر فرمائے۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عاشق علی سر پنواٹو سے۔ جی عاشق علی پنواٹو سے۔ جی بتائیے عاشق صاحب۔
جی سر میرا مسئلہ ہے میرے بھائی مجھ سے بات نہیں کر گئی. بھائی آپ سے بات نہیں کرتے؟ جی وہ ناراض ہو گئے. تو آپ ان کو منائیں. میں نے بہت منایا پھر بھی نہیں مانتا. اچھا تو جو نہیں مانتے ان کا نام کیا ہے؟ ممتاز علی. ممتاز علی. اچھا تو تکلیف ہے پتھری کی. کن کو تکلیف ہے؟ میری امی کو. امی کو. اچھا کیا نام ہے آپ کی امی کا؟ میری امی کا گل کھاتی. اللہ پاک خیر فرمائے. چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں اور ضرور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. جو ناراض ہو پہلی بات اس کو منانا چاہیے اور دوسری بات یہ بھی ہونی چاہیے کس وجہ سے کوئی ناراض ہے تو اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. باقی علامہ محمد شکیل ثانی صاحب موجود ہیں. ثانی صاحب بھائی بھی راضی ہو جائے, اس کی نیت اچھی ہے ماشاءاللہ کہ بھائی کو راضی کرنا. اور بہت اچھی بات کی ہے. بھائیوں کی آپس میں دیکھیں بھائیوں کا سہارا ہوتے ہیں اور جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے وہ توڑنا نہیں چاہیے. اگر کسی وجہ سے بھائی ناراض ہیں یقیناً آپ سے کوئی ایسی خطا ہوئی ہوگی جس سے وہ ناراض ہیں اور اتنے شدید ناراض ہیں کہ وہ آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے اور پھر اس بات کا ماں کو دکھ ہے. ظاہر ہے ماں کی کھوک سے دونوں پیدا ہوئے, ماں کے لیے دونوں برابر ہیں. تو آپ نے اچھی کوشش کی ہے. اب آپ کو وظیفہ بتا دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کریں, صبح نماز فجر کے بعد استغفار کی تسبیح کریں کہ مولا مجھ سے اگر کوئی خطا ہوئی ہے تو معاف فرما دیں. اور آپ یا ودود اس کی ایک تسبیح روزانہ یا ودود ہو یا ودود ہو یا ودود ہو اس طرح اول آخر 11 مرتبہ درود میں پڑھ کے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی, نیت کرنی اللہ آپ کے بھائی کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 41 دن کا وظیفہ ہے تو اس لفظ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھائی آپ سے سلو کر لے گا. آپ کوشش جاری رکھیں اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی. جو وظیفہ بتایا وہ بھی کیجئے, ساتھ میں جا کے ان سے آپ پیار سے بات کریں گے کہ بھائی جان آپ مان جائیں تو بھائی مان جاتے ہیں, کوئی منانے والا ہو چاہت سے بلانے والا ہو. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ سے ایک وظیفہ پوچھنا ہے کہ ایک تو ہمارے گھر میں نا بہت بے برکتی ہوئی ہے, لڑائی جھگڑے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تو جی منڈی باولدین سے. تو دوسرا میرا ایک بیٹا 15 سال کا وہ بہت بیمار ہے, معذور بھی ہے. اچھا جی. اور میں کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. کتنی عمر ہے اس بیٹے کی جو معذور ہے؟ جی عمر کتنی ہے جو بیٹا معذور ہے آپ کا؟ جی 15 برس ہے اس کی عمر. اللہ پاک خیر فرمائے, اللہ پاک آسانی کرے. بہت دعائیں آپ لوگوں کے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے. 15 سال کا بچہ ایک جوان جو نا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی معذوری یا والدین کے لیے بہت بڑی آزمائش. اللہ پاک آپ کو صبر بھی دے, آپ کو حوصلہ بھی دے, آپ کو ہمت دے اور گھر میں جو بے برکتی آن پہنچی ہے جو بھی وجہ ہے اللہ پاک دور کرے. اور علامہ صاحب بتائیے کہ گھر سے بے برکتی دور ہو جائے. جی بالکل بے برکتی دور انشاءاللہ. جب آپ نمازوں کی پابندی کریں گے, آپ کے گھر والے جو ہیں وہ صلاۃ و صوم کا خیال رکھیں گے, انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوگا. فرمایا گیا نا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر پہ رب تعالیٰ کی خیر و برکت ہو, رب تعالیٰ کی رحمت و برکتوں کا نزول تم پر, تمہاری اولاد پر, گھر والوں پر ہو, تو بہت ہی آسان سلوشن اس کا بتا دیا. فرمایا جب بھی اپنے گھر پہ داخل ہو تو بلند آواز سے سلام کیا کرو. یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک. فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ پاک تم پر, تمہارے گھر والوں پہ اپنی رحمت و برکتوں کا خیر فرما دے گا ان کی. تو ایک اپنی روٹین میں ایک عادت اپنا لیں, اپنے بچوں کی تربیت میں انہیں شامل کر دیں کہ جب بھی وہ گھر میں داخل ہوں, کوئی موجود ہو یا نہ ہو, بلند آواز سے سلام کریں, انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی. اور جو آپ نے بیٹے کے لیے وظیفہ پوچھا, صلاۃ و صوم سبھی کو کہا جاتا ہے. بیٹا معذور ہے تو اسے بتا دیا کریں, کثرت کے ساتھ درود بھیجا کریں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ. آپ والدہ ہیں, آپ کے گھر میں جتنے احباب ہیں, گزارش کروں گا کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں. انشاءاللہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے, فرائض کے صدقے سے, وظائف کے بدلے میں انشاءاللہ دور کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جی آپ یہ عمل کریں, اللہ پاک خیر فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر غلام نبی بات کر رہا ہوں کھاریاں سے. جی بتائیے جناب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مسئلہ سر یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا کچھ چیزیں گم ہو گئی ہیں, زیور وغیرہ. اچھا جی. تو اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ گھر سے ہوا ہے یا کس جگہ سے, جہاں رکھا ہے وہیں سے ہوئی ہوں گی گم میرے خیال سے. کہاں رکھی تھی, گھر میں رکھی تھی باہر رکھی تھی آپ نے؟ نہیں گھر میں تھی, گھر میں سیف میں.
تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ گھر سے کسی نے یہ کام کیا یا باہر سے کیا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اب آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں بتائیں، کوئی وظیفہ وغیرہ جو پتہ چل جائے کہ یہ۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ پاک خیر فرمائے، آسانی ہو۔ دیکھیں یہ آپ نے خود ہی تسلی کرنی ہے، گھر والوں کے لوگوں سے پوچھیں کہ کسی نے اٹھایا تو نہیں ہے، اور ایسے معاملات گھر کے اندر ہی آپ رکھیں تو بہتر ہے۔ اس کو جو ہے نا گھر میں اگر گھر سے غائب ہوا ہے تو گھر میں ہی کوئی ایسا فرد ہے یا جو بھی معاملہ بنا ہے، اللہ پاک اس کے دل میں رحم ڈالے اور یہ معاملات آسان ہو۔ ہم بالکل نہیں بتا سکتے کہ کب ہوگا، کس نے کیا ہے، لیکن آپ کو وظیفہ ضرور بتایا جائے گا، وہ پڑھیں، اللہ پاک خیر فرمائے، اور شاید جس نے چیز لی ہے اس کے دل نرم ہو جائے۔ جی ثانی صاحب کیا فرمائیں؟ جی سب سے پہلے تو میں سارے ناظرین جتنے سن رہے ہیں یہ بات یاد رکھیں، آپ کے جو قیمتی زیورات ہوتے ہیں اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو گھر کے افراد ہیں سارے، باہر سے تو کوئی نہیں آتا، تو گھر سے اگر چیز چوری ہوئی تو سب سے پہلے اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا لگانا چاہیے، کوئی ایک دوسرے سے پوچھنا چاہیے، گھر میں اعتماد کی فضا ہو۔ جس گھر سے چیز چوری ہو جائے پھر اس پہ تو پھر سارے چور نظر آتے ہیں، تو ایسی بات ہے کہ ایک تو بچوں کے سامنے قیمتی چیزیں ہیں جو وہ پہلی آج کل حالات ایسے، آپ تو لاکر میں چیزیں رکھیں، گھر میں نہ رکھیں، حالات ایسے ہیں۔ اب چیز چوری ہو گئی ہے، آپ کے لیے وظیفہ یہ کہ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی ایک تسبیح آپ نے روزانہ کرنی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 دن تک آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے، اول آخر دعا پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو گم شدہ چیز ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ مل جائے گی، آپ کو اس کی خبر مل جائے گی۔ اور یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کسی بھی بندے کی، کسی بھی بندی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو فوراً پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ میرا آزمودہ ہے، ہزاروں بار آزمایا، چیز گم مل جاتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چیز مل جائے گی، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ بالکل، احتیاط ہی واحد علاج ہے، اور گھر کے معاملات میں فضا جو اعتماد والی ہونی چاہیے، اور شک شبہات جو ہوتے ہیں، شکوک و شبہات ہے، اس سے فضا جو ہے نا عجیب بن جاتی ہے۔ اللہ پاک سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے صوبیہ بات کر رہی ہوں۔ جی بتائیے۔ جی میں نے نا یہ پوچھنا تھا کہ 8 سال ہو گئے ہماری شادی کو، تو اولاد نہیں ہے۔ اولاد نہیں ہے؟ اور ہاں جی، اور نا یعنی کہ میرے شوہر کی رپورٹس میں بھی مسئلہ ہے، اور اتنے علاج کروا لیے ہیں اور نا شفا نہیں ہے اس میں۔ شوہر کی رپورٹس میں جو ہے نا آپ نے کہا کہ مسئلہ ہے؟ ہاں جی، شوہر کی رپورٹ میں مسئلہ ہے۔ شوہر کا نام کیا آپ کے؟ ان کا نام محمد جمیل۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جیسے رپورٹ، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ رپورٹ سامنے نہیں آتی، یہ ہوتا ہے کہ میاں کی رپورٹ بھی ٹھیک ہے، بیوی کی بھی ٹھیک ہے، پھر اور مسائل ہیں، اب جو آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کی رپورٹس میں مسئلہ ہے، تو اچھے سے کسی ڈاکٹر سے آپ مشورہ بھی کریں، چیک اپ بھی کروائیں، میڈیسن بھی استعمال کریں، اللہ پاک کرم فرمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اولاد ہوگی۔ رہی بات روحانی حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، علامہ قاسم رسول صاحب آپ کو بتاتے ہیں۔ جی بالکل بہن، ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، اور یقیناً اس پیریڈ میں، اس لانگ پیریڈ میں آپ نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بے تحاشا دعائیں کی ہوں گی، اور کرنی بھی چاہیے، کیونکہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء نے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اولاد طلب کرنے کی دعا کی، پھر دعا کی کہ میرے مولا میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ خیر آپ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ نمازوں کا آپ خصوصی خیال رکھیں، اور یقین ہے کہ آپ خیال رکھتی بھی ہوں گی، آپ اپنے ہسبینڈ سے بھی کہیں نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور جو وظیفہ ہے وہ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے بھی کرنی ہے، آپ کے ہسبینڈ بھی یہ تلاوت کر لیں، اسی طرح عمل کرنا ہے، نمازوں کا خیال، پہلے فرائض پھر وظائف کی طرف آنا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یقین کے ساتھ، استقلال کے ساتھ یہ عمل کریں گی، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے۔ آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ پاک بہت زیادہ کرم فرمائے۔ کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ ٹی وی کا والیوم کم کیجیے، اور بالکل لاہور سے آپ بات کریں جناب، بالکل لاہور سے آپ بات کریں، ٹی وی کا والیوم کم کر کے کریں۔ سر ہمارا تھوڑے کاروبار کی تھوڑی مسئلہ تھا، اس لیے آپ کو دعا کرانی تھی۔ جی جی کیا؟ جی ٹھیک ہے، کیا کاروبار کرتے ہیں آپ؟ ہماری سر ویلڈنگ کی شاپ ہے۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، نام کیا آپ کا؟ شوکت علی۔ شوکت علی صاحب جی، آپ کو بتاتے ہیں
اللہ پاک کرم فرمائے آپ کے لیے اور آپ کا کام چلے جی، بالکل کام میں برکت ہو، اور دعا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور کریں گے۔ علامہ محمد شکیل ثانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی ثانی صاحب قبلہ، کاروبار نہیں ہے جی، ویلڈنگ کی دکان ہے، تو ذرا کام چل جائے، ذرا کام چل جائے، اللہ اس میں برکت عطا فرما دے۔ ایک تو آپ میرے بھائی صبح فجر کی نماز جو ہے نا وہ خود پڑھیں، گھر والے بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ نماز پنجگانہ آپ کی ادا ہونی چاہیے۔ اور دوسرا، صبح جب آپ نماز فجر پڑھ لیں تو آپ نے ہر روز قرآن مجید کا ایک رکوع تلاوت کرنا ہے، جہاں سے بھی آپ کو اچھا آتا ہو، پسند ہو، تو پورا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور رہا وظیفہ کاروبار کے لیے، تو آپ سورۃ القدر 3 مرتبہ، سورۃ المعون 3 مرتبہ، اور سورۃ الکوثر، یہ 3 صورتیں، سورۃ القدر، سورۃ المعون اور سورۃ الکوثر، 3 مرتبہ یہ 3 صورتیں روزانہ پڑھنی، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اپنی دکان جو آپ جہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں ادھر پڑھ کے دکان پہ پھونک مار دینی ہے، یا پانی پہ پھونک مار کے دکان میں پانی کا چھنٹا لگا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کاروبار دیکھیں گے دنوں میں اوپر جائے گا، اور یہ آپ کا جو وظیفہ ہے یہ 21 دن کا وظیفہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ برکت عطا فرمائے گا۔ اس کو ہمیشہ کرتے رہیں، باقی ناظرین بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی۔ اور ساتھ میں کام بھی کرنا ہے، آپ نے وظیفے کے ساتھ کام بھی کرنا ہے اور محنت سے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ کام آپ کا چلے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ میرا بھائی سعودی عرب ڈرائیور ہے، اس کی گاڑی آئے دن خراب رہتی ہے، تو اس کے لیے استخارہ کر دیں یا اس کا وظیفہ بتا دیں۔ میرے بھائی، گاڑی آپ کے بھائی کی خراب رہتی ہے تو اسے بولو ٹھیک کروائے کسی اچھے مکینک کے پاس۔ مکینک کو کراتے ہیں تو وہ ہر جب بھی کوئی چلاتا ہے نا تو گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بتا کیا نام ہے آپ کے بھائی کا، نام بتائیں۔ محمد اقبال۔ میں بتانے لگا ہوں آپ کو، بڑے غور سے سنیے گا اور بھائی کو یہ مشورہ ضرور دیجیے گا ہمارے پلیٹ فارم سے۔ پہلے نمبر پر اچھے مکینک کے پاس جائے، گاڑی اس کو ٹھیک کروائے، اگر بالکل بھی ٹھیک گاڑی نہیں ہوتی تو گاڑی نہیں خرید لے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، نسخہ ہے، اس پہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گاڑی خراب نہیں ہوگی۔ نئی گاڑی لے لے اگر وہ لے سکتا ہے، یہ تو اچھے سے مکینک کے پاس جا کے وہ گاڑی چیک اپ جو ہے نا اس کا کروائے، گاڑی چیک کرائے، ٹھیک ہو جائے گی۔ اور جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو سورہ جو اخلاص ہے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، جب بھی گاڑی میں اسٹیئرنگ پہ بیٹھے نا، اور گیئر لگانے سے پہلے، گیئر نہیں لگانا ابھی، گیئر لگانے سے پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کرم فرمائیں گے، گاڑی چلتی رہے گی، اور یہ گاڑی کی جو سپیڈ ہے یہ بھی بڑھتی رہے گی۔ اللہ پاک کرم فرمائے، جب چیزیں خراب ہوں تو وہ ٹھیک کروا لیا کریں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمران بات کر رہے ہو سر؟ جی عمران صاحب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ سر میں نے پوچھنا تھا، جاب میں نا عزت بڑھانے کا وظیفہ بتا دیں، نوکری میں عزت بڑھانے کا وظیفہ۔ نوکری میں عزت بڑھانے کا وظیفہ، عزت بڑھانے کا، مطلب کہ سب لوگ آپ سے سلام بھی کریں، آپ کی واہ واہ بھی کریں، آپ کی عزت بھی کریں، ہیں یہ چاہتے ہیں نا آپ؟ جی یہی بات ہے۔ بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی ماشاءاللہ، ہے اللہ پاک خوش رکھے آپ کو۔ ٹھیک بتاتے ہیں آپ کو جناب، اللہ پاک کرم، ہر کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی جو ملے اس کو عزت ملے۔ یہ علامہ قاسم رسول صاحب عزت چاہتا ہے۔ جی بالکل اچھا سوال ہے، تو میں چھوٹی سی گزارش کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نمازوں کا خصوصی خیال رکھا کریں، اور جہاں بھی جاب کرتے ہیں، وٹ ایور جو بھی جاب کرتے ہیں آپ ایمانداری کے ساتھ کریں۔ وہ چاہے آپ کو پے کم مل رہی ہے، وہ چاہے آپ کو پے زیادہ مل رہی ہے، جب ایمانداری کے ساتھ آپ کام کریں گے تو اللہ پاک تو انسان کی نیت کو دیکھتا ہے، رب تعالیٰ نے آپ کی نیت کو دیکھنا ہے۔ اگر تو آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اچھا ہوا، نیک ارادہ ہوا، تو اللہ پاک انشاءاللہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کے دلوں میں آپ کی محبت خود بخود پیدا کر دے گا۔ جب آپ رب تعالیٰ کی ذات سے محبت کریں گے، جب اس کی مخلوق سے محبت کریں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائیں گے۔ آپ نماز کا خصوصی خیال رکھیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کا خیال رکھیں، جب جاب پر جایا کریں، واپس آیا کریں تو کثرت کے ساتھ درود پاک بھیج دیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی اس نیک تمنا کو، اس خواہش کو پورا کر دے گا۔ آمین آمین جی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مظہر حسین بول رہے ہیں جی، موڑ کھنڈے سے۔ جی مظہر حسین صاحب موڑ کھنڈے سے، بتائیے۔ میری جی بیوی بڑی بیمار رہی ہے، ان کا علاج بھی بڑا کرایا، دمدرو بھی بڑا کرایا، تو آپ خود بھی عبادت بڑی کر دی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، رپورٹاں کبھی صاف آ جانے، کبھی خراب آ جانے جی۔ مہربانی۔ نام کیا ہے آپ کی مسز کا، آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ میری بیوی کا نام ربینہ بی بی ہے، مینا مشہور ہے، اللہ نے بھی ذکر بھی کر دی، میں اسلامی پڑھ دی ہے۔ تو عمر کتنی ہے ربینہ صاحبہ کی؟ عمر 40-42 سال ہے، تہجد تو کبھی نہیں چھڈی، بس
समझ नहीं आ रही की मसला देखिए। चले अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। बड़ी अच्छी है आपने बात की है कि इबादत गुजार हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं, और बीमारी इंसानी ज़िंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी इंसान बीमार होता है, कभी सेहत याब होता है, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी इंसान तंग दस्त होता है, कभी खुशहाल हो जाता है। अल्लाह करीम आपकी बीवी को, आपकी ज़ोजा को तंदुरुस्ती अता फरमाए। जी अल्लामा शकीर सानी साहब क्या फरमाते हैं आप? जी कहते हैं कि मेडिसिन भी बहुत खाई है और दम भी बहुत करवा ली है। अल्लाह ताला अपने प्यारे बीबी अलैहिस्सलाम सदका करके देखें, जो बीमारी है ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, आजमाइश है, अपने प्यारे बंदों पे आती है। इसमें सब्र और अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र हमेशा अदा करना चाहिए। हमारी बहन माशाल्लाह तहज्जुद गुजार हैं, नमाज पढ़ती हैं माशाल्लाह। अल्लाह सारी बेटियों को, सारी बहनों को ऐसी ही तहज्जुद गुजारी वाली ज़िंदगी अता फरमाए। इनके लिए वजीफ़ा ये है कि इनको रोज़ाना ये वजीफ़ा, जैसे आपने बताया कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और मतलब हमेशा से बीमार हैं, सूरा अल फातिहा इसका वजीफ़ा है। इसको रोज़ाना 101 मरतबा इसकी तिलावत करनी है। सूरा अल फातिहा अलहम शरीफ की 101 मरतबा तिलावत करनी है। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, और ये इसको पानी पे फूंक के खुद भी पिएं, घर के सारे बच्चे भी पिएं। इंशाअल्लाह ताला इस वजीफे से घर की सारी बीमारियां इंशाअल्लाह दफा हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह बीमारियां दूर हो जाएंगी। सूरतुल फातिहा ये सूरह शिफा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम है, रहमतों का नुज़ूल होता है कि सूरह फातिहा की आप तिलावत का वजीफ़े की सूरत में इसका मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला मामला ठीक हो जाएंगे। और बीमारी आती है, बीमारी के बाद हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। इंसान को चाहिए कि अब दुनियावी जो असबाब हैं वो इंसान को उसके तकाज़े पूरे करने चाहिए, ताकि उसमें गफलत ना हो। अच्छे डॉक्टर के पास जाना, अच्छी जगह पे जाना, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, ताकि वो आपको बता सकें कि आपके साथ क्या मसला। अल्लाह पाक करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रही हैं? नबीला सरगोदा से बात कर रही हूँ। आपका नाम बताइए, क्या मसला है आपका? छोटी रंगीला मेरी बहन है। अच्छा जी, क्या बीमार रहती है हर वक्त, बहुत इलाज करवाते हैं, टीबी थी उसे। उम्र कितनी है नबीला की? उम्र 20 साल। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, इसे क्या है? टीबी थी उसे, काफी दफा इलाज करवाया, लेकिन खांसी उसकी ठीक नहीं हो रही। खांसी ठीक नहीं होती उसकी? हाँ जी, खांसी बहुत ज्यादा आती है, सारा दिन करती रहती खांसी। और एक गोश्त नहीं खाती वो। गोश्त नहीं खाती? हाँ जी, गोश्त नहीं खाती। चले, दूसरी बात तो यह है कि इंसान का जो दिल करता है इंसान वो खाता है, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं सब्जियों में, हम वो एक कोई ऐसी सब्जी होती है वो नहीं खाते ना, क्यों दिल नहीं करता। तो गोश्त का भी शायद उस बहन का दिल ना करता हो, लेकिन अल्लाह पाक उसको करम फरमाए। अच्छे से किसी हकीम के पास ज़रूर लेकर जाएं, खांसी का जो इलाज है वो हो जाएगा। हमारे पास अगर हकीम अशरफ खान याई साहब होते तो हम ज़रूर उनसे मशवरा लेते, मगर आज वो समुंदरी में है। अल्लाह पाक उन्हें भी सेहत दे। ये अल्लामा कासिम रसूल साहब क्या फरमाएंगे आप? जी बिल्कुल बहन, दुआगो हैं अल्लाह पाक आसानियाँ फरमाए, उन्होंने रब ताला की ज़ात सेहत कामिला अता फरमा दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, चेकअप भी करवाते हैं, प्रॉब्लम का पता भी चल जाता है, मेडिसिन भी डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं, यूज़ भी करते हैं, आराम नहीं आता। उसकी एक वजह यह भी है कि हम परहेज़ नहीं करते। जिस चीज़ से मना किया जाता है कि इस चीज़ को दौरान मेडिसिन, जब आप मेडिसिन यूज़ करें तो बाइकआउट कर दें, आप इस चीज़ को ना इस्तेमाल करें, उस वजह से भी हमारी तबीयत में बेहतरी नहीं आती। किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को चेकअप करवा लें, जिस तरह क़िबला अल्लामा साहब ने मुझसे पहले आपको बता दिया है। हम दुआ गो हैं अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए। सलातो सोम का खुसूसी ख्याल रखें, आपके सब घर वाले नमाज फ़जर को अदा करने के बाद अगर तो आपकी बहन जिसको ये मसला है वो बज़ाते ख़ुद ये अमल कर लें तो बहुत बेहतर है। अलम नशरह लका सदरक कुरान पाक की एक सूरत है, 21 मरतबा इसकी तिलावत करके पानी में दम करके वो पी लें नमाज फ़जर के बाद। नमाज इशा के बाद बिल्कुल इसी तरह 21 मरतबा सूरह इखलास अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ 11 मरतबा पानी में दम करके पी लें, और हो सके तो अपने हाथों से सदका लाजमी दे दें, ताकि जो उनकी परेशानी है, जो उनकी बीमारी है, अल्लाह पाक उस सदक़े के बदले में, सलातो सोम के बदले में उसको दूर कर दे। आमीन आमीन इंशाअल्लाह ताला। एक और कॉलर शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मोहम्मद मंशा बात कर रहा हूँ साहिवाल से। मंशा साहब साहिवाल से, फरमाइए जनाब मंशा साहब। सर मैं ना परेशान हाँ, मेरे ते कर्जा बहुत है 5-7 लाख रुपया, ते कारोबार च बरकत कोई नहीं। नमाज मैं सुबह की पढ़ता, सुबह अजान भी पढ़दा, फजर वेले जाके आपके बच्चों भी लैके जाना, असीं तस्बीहां करते रहने और जमात तक। मैंने कोई वजीफा अच्छा दसो जरा मेरा कर्जा हो सके। काम क्या करते हैं, बिजनेस क्या है आपका? कर्जा तो पैसों। जी सर। काम क्या करते हैं आप?
جی میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں. فرنیچر کا کام کرتے ہیں, لکڑی کا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو منشا صاحب بتاتے ہیں. اور جب آپ نے ارادہ کر لیا ہوگا قرض ادا کرنے کا تو اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز تو ویسے ہی ہم نے پڑھنی, وہ تو ہم پہ فرض ہے. یہ تو نہیں کہ مجھ پہ قرض ہے تو میں نماز پڑھوں, نماز تو پڑھنی چاہیے, وہ تو ویسے فرض ہے, چاہے جو نہ قرض ہے چاہے قرض نہیں ہے, وہ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہم نے ادا کرنی ہے, وہ جو ہم پہ فرض ہے. اللہ پاک کرم فرمائے, قرض بھی انشاءاللہ تعالیٰ ادا ہو جائے گا. آپ نے نیت کر لی ہے نا, اس پہ آپ کو مبارکباد ہے کہ آپ نے نیت کر لی ہے, قرض آپ کا ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ پاک کرم فرمائیں گے, اسباب مہیا ہو جائیں گے. جی علامہ صاحب, فرنیچر کا میں نے صرف پوچھا کہ کام کیا کرتے ہیں؟ منشا صاحب آپ ماشاءاللہ جیسے ہم نے بتایا بچوں کو بھی نماز پڑھاتے ہیں, خود بھی نماز پڑھتے ہیں. دیکھیں قرضہ ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں, بڑے بڑے حکومتیں مقروض پڑی ہیں, تو قرضہ دینے کی جو آپ کی نیت ہے یہ بڑی اچھی ہے. آج کے دور میں تو قرضہ کوئی لے لے تو وہ تو سوچتا بھی نہیں ہے, قرضہ جس کو دے دے تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ تو اتنے اچھے آدمی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں میں نے قرضہ اتارنا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کا بھی آپ کو اجر عطا فرمائے گا. آپ کے لیے چھوٹا سا وظیفہ آپ کو دیتا ہوں. آپ نماز تو پڑھتے ہی ہیں الحمدللہ, آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ الکوثر کی تلاوت کریں, اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سورۃ الکوثر کے صدقے, قرآن کی برکت کے صدقے انشاءاللہ اللہ خزانہ غائب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا, آپ کا قرضہ اتر جائے گا, اور اللہ آپ جیسی نیت سارے بھائیوں کو دے کہ جنہوں نے قرضہ دینا واپس کر دے. بڑی بہت اچھی بات ہے. قرض لینا کوشش کریں کہ قرض نہ لے لیں تو قرض پھر ادا کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, میں سلطان محمد بات کر رہا ہوں جی, پنڈی گیپ ضلع اٹک سے. جی سلطان محمد صاحب پنڈی گیپ سے, کیسے ہیں آپ جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ سر بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے, آپ بتائیے. سر ایک مسئلہ ہے کہ میرا ایک بھانجا ہے, اس کی بیوی جو ہے اس کی بہن نے اس کو جو ہے نا وہ اپنے کراچی میں رہتے تھے تو اس کو اپنے گھر لے گئی, پھر اس کو جو ہے نا اپنے ماں باپ کے گھر نارووال بھیج دیا پیچھے. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک بچہ بھی بہن سے 2 بیٹے پڑے تھے, ایک بیٹا تھا, تو وہ جو ہے کہ اس بچہ چھوٹا جو تھا 3رے نمبر والا اس نے خود لے لیا اس سے. اب وہ اس کو ایموشنلی بلیک میل کرتی ہے کہ اگر تو جو ہے نا سسرال گئی تو میں جو ہے نا وہ زہر کھا لوں گی, میں مطلب لکھ جاؤں گی, وصیت کر جاؤں گی کہ میری تو قاتل ہے. اور وہ بچی جو ہے وہ واپس نہیں آتی. ہم نے بہت کوشش کی ہے تو وہ کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ وہ جو ہے نا بچی واپس آ جائے کسی طرح. اچھا, وہ جو اس کی بہن ہے آپ کے بھانجے کی جو مسز ہے, ان کی بہن نے کہا ہے کہ اگر آپ سسرال جائیں گی تو میں کچھ کھا کے خوب مر جاؤں گی. جی بھانجے کی سالی نے کہا ہے. بھانجے کی سالی نے یہ کہا ہے. جی سر. کیا دونوں کا نام بتائیں کیا ہے؟ سر جو نہیں آنے دیتی اس کا نام ہے آصفہ. آصفہ. اچھا, جو آنا چاہتی ہے مگر وہ ڈر رہی ہے, اس کا نام کیا بھانجے؟ اس کا نام ہے صفیہ. صفیہ. تو گھر والوں نے سمجھایا نہیں ہے کہ یہ کیا حرکت ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ سر بہت سمجھایا, اس کا بوڑھا والد ہے. جی وہ جو ہے والد وہ اس کی مانتے نہیں ہے, ماں ان کی ہے نہیں, بھائی ہے اس کے ساتھ بھی ان کے تعلقات نہیں ہیں. چلیں ٹھیک ہے, آپ کو بتاتے ہیں, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی کو کرے. اور یہ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے, بڑی تکلیف دہ یہ چیز ہے. اور خدا کے لیے اگر وہ بہن سن رہی ہے یا نہیں سن رہی ہے, کوئی بھی ہے, اگر آپ اپنی وجہ سے اپنی بہن کا گھر لوگ آباد کرتے ہیں نہ کہ برباد کرتے ہیں, اور یہ برباد کرنے کا اس نے ٹھان لیا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ گی تو میں کچھ کھا کے مر جاؤں گی, یہ جو گھٹیا حرکت جو ہے نا, یہ انسان کو زیب نہیں دیتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اچھے طریقے سے خود بھی زندگی گزارے, اپنی بہن کے گھر کو آباد کرے نہ کہ وہ برباد کرے. اللہ پاک اس کے دل میں رحم ڈالے اور اس کو عقل و شعور عطا فرمائے, جو نفسیاتی جو وہ ہو چکی ہے اس سے باہر نکلے. ویسے میں آپ کو مشورہ بھی یہ ہے کہ گھر کے بڑے افراد مل بیٹھے, ایک بیٹھک ہو, اس بیٹھک میں یہ ڈیسیجن کریں, بات کریں, تاکہ پھر اپنی آپ جو آپ کی بھانجے کی مسز اس کو آپ لے جائیں. باقی وظیفہ آپ کو بتائیں گے قاسم رسول صاحب. گزارش کروں گا کہ گھروں کو آباد کرنا سیکھیں, نہ کہ گھروں کے سکون کو برباد کیا جائے. اور اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے. خیر ہم دعا گو ہیں, یہ بالکل پلیٹ فارم بھی اسی لیے سجایا جاتا ہے کہ جو سوال آئے اور ان کو گائیڈ اس طرح سے کیا جائے, رب تعالیٰ کے نزدیک کیا جائے,
وظائف کی صورت میں رب تعالیٰ کا وہ قرب حاصل کر سکے، فرائض کی صورت میں وہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ خیر یہ جس بہن کا مسئلہ ہے وہ نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ آپ بھائی جس نے کال کی ہے آپ بھی نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں، اور نماز عشاء کے بعد 2 تسبیحاں استغفر اللہ اور 2 ہی تسبیحاں آیت کریمہ اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ جو استغفر اللہ کی تسبیح ہے استغفار کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ہر مشکل اور ہر غم سے نکلنے کا رستہ بن جاتا ہے۔ آپ اسی طرح عمل کریں، فرائض کی پابندی، وظائف کی طرف آئیں، انشاءاللہ جب یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے کہ اللہ پاک قرآن پاک کی تلاوت کے صدقے سے اللہ پاک یہ فرائض جو ہیں، یہ وظائف جو ہیں، ان کی کثرت کے صدقے سے میری پریشانیوں کو دور کر دے گا، تو یقیناً اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین۔ میں دونوں شخصیات کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ناظرین آپ کے مسائل حل ہوں۔ استخارہ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ دعا کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے دعا کے لیے کہا بھی، ان کے لیے دعا بھی کریں گے، باقی سب پورا پاکستان جہاں جہاں سے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہوتے ہیں سب کے لیے دعا ہوگی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب العالمین جتنے کالرز پروگرام کا حصہ بنے میرے مولا تمام کے مسائل کو حل فرما، میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے خلاصی عطا فرما، جو تنگ دستے خوشحالی عطا فرما۔ میرے مولا ہماری ایک بہن موڑ کھنڈا سے نازیہ، ان کے چچا وکیل صاحب وہ بیمار ہیں، میرے مولا ان کو صحت تندرستی عطا فرما، شفاء کاملہ عطا فرما یا رب العالمین۔ میرے دوست زمار کراچی میں ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب محمد ارشد صاحب بیمار ہیں، یا رب العالمین ان کو بھی صحت تندرستی عطا فرما، اور جن بھی لوگوں نے دعا کے لیے میرے مولا کہا ہے ان سب کو صحت تندرستی شفا عطا فرما یا رب العالمین، سب کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔